السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور قرآن پاک کا ترجمہ سب کے لیے عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہم نے پچھلی ویڈیو میں سورہ آل عمران شروع کی تھی، جس کا ہم نے سورہ کا پہلا رکوع جبکہ تیسرے پارہ کا ہم نے 9واں رکوع شروع کیا تھا، جس کی ہم نے 4 آیات پڑھی تھیں۔ آج ہم اس کو آگے سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پچھلی ان 3 آیات میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ پاک عیسائیت کے مذہب کو بیان کر رہا ہے اور بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم لوگ جب توریت اور انجیل کو مانتے ہو تو اس قرآن پاک کو کیوں نہیں مانتے، کیونکہ حالانکہ یہ تو کتاب برحق ہے، کتاب ہے، وہ بھی برحق ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ تو وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو انکار کرے گا اس کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ کی ذات کیا ارشاد فرماتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفی، نہیں پوشیدہ رہتی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ ہوا وہی، الذی جو، یصورکم تمہیں تصویریں بناتا ہے، فی ارحامکم فی ارحام رحموں میں، کیف جس طرح، یشاء چاہتا ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا بغیر اس کے، العزیز و غالب، الحکیم و حکمت والا، وہوا اور وہی، الذی جس نے، انزلہ نازل فرمائی، علیک الکتاب آپ پر کتاب، منہ اس سے، آیات محکمات محکم آیتیں ہیں، ہن وہی، الکتاب کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ اور دوسری، متشابہات متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ جو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، زیغ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ سو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ جو متشابہ ہیں، منہ اس سے، ابتغاء ان کا مقصد تلاش، الفتنتی فتنہ، وابتغاء اور تلاش، تاویل ہی اس کے غلط معنی، و ما اور نہیں، یعلم جانتا، تاویلہ اس کی صحیح تاویل، الا مگر، اللہ تعالی، والراسخون اور پختہ، فی العلم علم میں، یقولون کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بہی اس کے ساتھ، کل سب، من عند اس کے پاس، ربنا ہمارا رب، وما اور نہیں، یذکر نصیحت قبول کرتے، الا مگر، اولو الالباب۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ ٹیڑے نہ کر، قلوبنا ہمارے دل، بعد اذ ہدیتنا جبکہ تو نے ہدایت دی، وہب لنا اور عطا فرما ہمیں، من لدنکا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، انت الوہاب سب کچھ زیادہ دینے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، انکا بے شک تو، جامع الناس جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو، لیومن اس دن کے لیے، لا ریبہ کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد اپنے وعدہ سے نہیں پھرتا۔ تو رکوع کے اس حصہ میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین اور آسمان سب کچھ اللہ پاک کے سامنے ہیں۔ یعنی اللہ پاک عیسائیوں کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہو، جبکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو زمین اور آسمان ہر چیز کا علم جانتی ہے، اور پھر اللہ کی ذات وہ ہے جو یہ قدرت رکھتی ہے کہ تمہاری تصویریں تمہارے ماں کے رحم میں بھی بناتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے۔ یہ طاقت کوئی نہیں رکھ سکتا اللہ کے علاوہ، اور یہ سارا علم اللہ کا ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے علم عطا کیا ہے۔ پھر اللہ پاک پھر سے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ پاک اس زبردست حکمت والا ہے۔
پھر آگے کیا ہے کہ وہی ذات ہے، اللہ پاک اپنی ذات کے بارے میں مزید تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور جس میں محکم آیات ہیں، اور وہی اصل آیات ہیں، اور یہی اصل کتاب ہے تمام کتب کی۔ یعنی قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کی ذات نے خود لیا، اور اس کتاب میں تا قیامت ایک زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس کا ترجمہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی حکم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لے اس کو خراب کرنے کی کسی میں کوئی جرات نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، مطلب جن کے دلوں میں ابھی بھی کینہ ہے، منافقت ہے، وہ اس ادھر سے صرف اور صرف فتنہ انگیزی تلاش کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ آیت جب نازل کی تو ان میں کچھ احکامات ایسے جو اللہ کی ذات کے علاوہ جن کا علم کسی کو نہیں ہے، تو لوگ اعتراض کرنے لگے کہ جب کسی کو علم ہی نہیں ہے تو ان آیات کو نازل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کے جواب میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کا علم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی سے نازل کیا اور اپنے اولیاء کرام کے دلوں میں القاء فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی ذات زیادہ بہتر جاننے والی ہے، اور کچھ احکامات، کچھ معاملات ایسے جس طرح کے موت کا معاملہ، جس طرح کے قیامت کا معاملہ، یہ اللہ پاک کی ذات نے اپنے تک محدود رکھے ہیں علم، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کافی حد تک علم عطا کیا اس بارے میں۔ پھر اللہ پاک کتنی خوبصورتی سے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ جو انسان ہدایت کی راہ پہ آ جائے، کہ اللہ پاک نے فرمایا جو عقل مند ہے وہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس قرآن پاک، اس کتاب کو پڑھ کے، اللہ پاک کے احکامات کو پڑھ کے جو عقل والے ہیں وہی نصیحت قبول کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہمارے دلوں میں ایک دفعہ ہدایت جب ڈال دی ہے تو دوبارہ تو ان کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، یعنی ہمیں صراط مستقیم پر ہی رکھنا، اور اے اللہ تو بے شک تمام انسانوں کو جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب ان کے جسم ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو اللہ کی ذات ہی ہے جو دوبارہ ان کو انسانی شکل دے کر اور ان کو اکٹھا کرے گی۔ اللہ پاک کی ذات تو بہت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں جن کی تعظیم اور تکریم اور جن کے رتبے میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے برابر کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، اور وہی ذات معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی کامل ہدایت ڈالے اور ہمارے دلوں کو پھرنے نہ دے پھر سے، پھر اللہ پاک ہمیں اسی کامل ہدایت کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائے تاکہ ہم ایمان کی حالت میں اللہ پاک سے جا کے ملیں، اور بروز قیامت ہمارے اعمال تو اس قابل پھر بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے قابل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح، سچا، پکا مومن بنائے، اور ہمیں دکھی انسانیت کی مدد کرنے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین صرف نماز اور قرآن پاک پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین تو انسانیت کی خدمت کا نام ہے۔ اللہ پاک اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔